برو ہم نا بھولتے بہت ہیں. جو ماڈرن برین ہے نا وہ ہارڈ وائر ہو چکا ہے ٹو فورگیٹ. آپ کا پوڈ کاسٹ سنیں گے, آپ کی بات سنیں گے, گھر جائیں گے, فورگیٹ. تو کانسٹنٹ انہیں جو ہے نا ریمائنڈرز چاہیے اور سجدہ شکر بڑھانا چاہیے. سمپل ٹیکنیک ہے. اسٹریس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہسبینڈ وائف کے جو آپس میں جو ریلیشن شپ ہے اس میں بھی بہت زیادہ ڈکلائن آ رہا ہے. ہاں جی, کیونکہ ہسبینڈ میں پریشر ہے بہت زیادہ کمانے کا, اور خواتین میں پریشر ہے ہائی لیول آف مینٹیننس کا گھر کی, کہ کوئی مٹی نظر نہیں آنی چاہیے اور کھانا گرم گرم سرو ہونا چاہیے اور بچے بھی ٹاپرز ہوں. جب ڈپریشن آتا ہے آپ کو سائنس بتاتی ہے کہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول نیچے جاتا ہے, کورٹیسول لیول اوپر جاتا ہے, اور پھر آپ کو صرف یعنی انٹرنل ڈسٹرب نہیں کرتا, آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. کچھ نصیبیاں لوگوں کی جو یہ چیز سمجھ جاتے ہیں, جیسے وغیرہ بھائی نے بتایا نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں انسان بنایا ہے اور ایموشنز بھی ہیں. آج کل یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جی ڈوپامین نیورو ٹرانسمیٹر ہے, یہ پلیجر ہارمون ہے, یہ ڈیزائرز اور کریونگز کو پروموٹ کرتا ہے. آپ حیران ہو گئے, میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا, کچھ ایکسپرٹس تھے ڈاکٹرز, انہوں نے نا یہ ریٹس کے اوپر انہوں نے نا یہ کیا ایکسپیریمنٹ. ان کے اندر سے یہ جو پلیجر ہارمون ہے نا اس کو بلاک کیا. دے ڈڈ ناٹ ہیو اینی ڈیزائرز اور کریونگس, یعنی وہ کھانے پینے کے لیے نہیں جا رہے تھے, حالانکہ کھانا ان کے سامنے پڑا ہوا تھا. رائٹ, دے ور ناٹ گوئنگ فار میٹنگ ایون, سو مچ سو کچھ ریٹس اسی دوران وہ مر جاتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خواہشات اندر رکھی ہیں, all you have to do is you have to channelize, ڈسپلن کرنا ہے. اب یہی وجہ ہے نا کہ ہمیں اسلاف کا قول ملتا ہے ابراہیم ابن ادم کا. اب دیکھیں ان کی لائف میں کیا کچھ ہو رہا ہوگا, دریا کے کنارے بیٹھے ہیں رائٹ اپنے دوست کے ساتھ, اور فائنینشلی اتنے اسٹیبل بھی نہیں ہوں گے, بریڈ کو نیچے ڈپ کر رہے ہیں دریا میں اور کھانے لگے, اور کیا کہتے ہیں کہ لو یعلم الملوک و ابناء الملوک ما نحن فیہ من النعیم لجادلون بالسیوف لا الہ الا اللہ, کہ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے اور ان کے بیٹوں کو پتہ چل جائے ہم کتنے مزے میں ہیں, نعیم میں ہیں, تو وہ تلواروں سے لینے کی کوشش کریں گے. یہ مائنڈ سیٹ ہے نا. اور شیخ ابن تیمیہ کے بعد یو نو اٹس سو آسم. ابن تیمیہ استاذ ہیں ابن القیم کے اور باقی مشائخ کے. ابن القیم کہتے ہیں کہ جب ہم اسٹریس آؤٹ ہوتے ہیں نا تو ہم اپنے شیخ کے پاس جایا کرتے تھے تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے. حالانکہ ابن تیمیہ اس وقت جیل میں خود ہوا کرتے تھے, حالانکہ ہی وڈ ہیو نیڈڈ موٹیویشن رائٹ. اور ابن القیم کیا کہتے ہیں کہ کبھی کبھار نا ایسا بھی ہوتا کہ ہم استاذ کے پاس گئے رحمہ اللہ, صبح کا وقت ہے, شیخ نے نا دیوار کی طرف اپنا فیس کیا ہوا ہے, ہم ویٹ کرتے جا رہے ہیں پرہیپس سم کپل آف آورس, اور انہوں نے نا پھر جب واپس دیکھا نا کہتے ہیں ان هذه غدوتی, سبحان اللہ میرا بریکفاسٹ ہے. انہوں نے کہا کہ دس از مائی بریک فاسٹ, اور اگر میں یہ نہ بریک فاسٹ لوں تو میرا دن نہیں گزر سکتا. یہ دیکھیں ڈوپامین انہوں نے نا اپنے ڈیزائرز تھوڑا سا نا ہم جب اسلاف کی ایگزامپل دیتے ہیں نا, مجھے لگتا ہے کہ جو آج کل کے عام نوجوان ہے نا وہ کہتے ہیں یار آپ ہمیں نا بہت ہائی اسٹینڈرڈس بتا رہے ہو, میں تو ادھر رہتا ہوں نا لاہور میں یا اسلام آباد میں, یا کیا یہ تو مشائخ تھے, علماء تھے, یہ تو علم کا ہی اور لیول تھا. ٹاک اباؤٹ مائی سیلف اینڈ عوام الناس کی اگر آپ بات یار آپ کو جوتی اس بندے کو تو جوتی ہی پڑنی چاہیے. شیخ میں سمجھتا ہوں اللہ معاف کرے, آپ دیکھیں شیخ اتنا زیادہ وہ, یعنی میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو شیخ بتا رہے ہیں ایسے بھائی کو, واللہ یہ کوئی اب نارمل چیزیں نہیں ہیں شیخ. یعنی یہ ایک نارمل, یعنی آپ مجھے بتائیں آج کل کی میڈیٹیشن کا جو فلسفہ ہے پورا, یہ میڈیٹیشن کا فلسفہ ماڈرن فلسفہ ہے شیخ, یہ کوئی کلاسیکل فلسفہ اس کو تھوڑا آسان اگر ہم کریں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے بندوں کو بڑی خوبصورت بات کی اس کو. دیکھیں میں آڈینس کو یہ کہوں گا کہ آپ نا سجدہ شکر بس لے آئیں اپنی لائف, اس کو پریکٹس کرنا شروع کریں. اور وین واز دا لاسٹ ٹائم آپ نے سجدہ شکر کیا ہے؟ بیکاز یہ مجھے بہت, کیونکہ برو ہم نا بھولتے بہت ہیں. جو ماڈرن برین ہے نا وہ ہارڈ وائر ہو چکا ہے ٹو فورگیٹ. آپ کا پوڈ کاسٹ سنیں گے, آپ کی بات سنیں گے, گھر جائیں گے, فورگیٹ. تو کانسٹنٹ انہیں جو ہے نا ریمائنڈرز چاہیے اور سجدہ شکر بڑھانا چاہیے. سمپل ٹیکنیک ہے, گریٹیٹیوڈ تھیراپی. اپنے نعمتیں ذہن میں لاؤ, سجدہ شکر کرو, پوری تھیراپی ہے, یقین کریں. اور شیخ ہپو کیمپس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ہاؤ یہ اسکرولنگ افیکٹس. شیخ ہپو کیمپس لائبریری ہے ہماری برین کی. برین کے لیے جو ہیوی انالیسس والی انفارمیشن ہے نا وہ نکل جاتی ہے, اور ایزی انفارمیشن وہ انپٹ ریٹین کر لیتا ہے. تو اس لیے نا ہماری شارٹ ٹرم میموریز ہوئی ہیں, سب کی چیزیں ریٹین نہیں ہو رہی ہیں. تو اس لیے کانسٹنٹ بمبارڈمنٹ نا یہ پازیٹیو سائڈ کی بھی ہونی چاہیے. میں تو انہیں کہتا ہوں کہ اپنے موبائل میں ایک فولڈر بنا لو, وہاں پہ آیات, وہ جو امید والی آیات ہیں, سبحان اللہ, ایک دم نا بندہ کم بیک ہو جاتا ہے. ایون میرے ساتھ ہوتا ہے کہ مجھے بھی کبھی کبھی اتنا ڈاؤن فیز آ جاتا ہے, انسان ہے,
تو شیخ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ مجھے کبھی کبھی میں آپ کے ریمائنڈر دیکھتا اللہ اکبر. ہوں واللہ. اچھا شیخ, یہاں پر پوڈ کاسٹ بند کریں شیخ, یہ تو بس یہ آڈینس کے لیے کافی ہے, مائک ڈراپ ہے. شیخ میرے لیے یہ نہیں خوشی شیخ ہے. ماشاءاللہ دیکھیں ہم ایک دوسرے کے لیے بھی ماشاءاللہ, آپ کو پتا ہے میں نے ایک بار آپ کو کال بھی کی تھی جی بالکل یاد ہے ابھی مہینہ, اور آپ نے کہا تھا وی شوڈ بی کالنگ ایچ ادر, ہم جی بالکل. آپس میں مسئلے ڈسکس کرنے چاہیے, ہمیں بھی ضرورت ہے. اتنا انفلکس ہے, بمبارڈمنٹ ہے چیزوں کی. اچھا میں یہاں سے نا مشائخ ایک بالکل ٹینجنٹ لیتا ہوں, اور میں آپ سے پوچھتا ہوں جو آج ایک مجھ سے سوال آیا, شاید یہ یوتھ کے لیے اتنا ریلیٹیبل نہ ہو لیکن ہم اس کو جلدی سے کوئک کر لیں گے. وہ یہ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے بہت زیادہ ڈائیورسز ہو رہی ہیں, بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں, خواتین بہت تنگ ہیں, ساس بھی تنگ ہے بہو سے, بہو بھی ساس تنگ ہے, اور جب یہ دونوں تنگ ہیں تو ہسبینڈ بیچارہ بیچ میں کچھ سینڈوچ ہو جاتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں رکھنا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں شیخ کوئی بہت زیادہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے, واللہ اعلم. باقی یہ ہے کہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایک بہن کو جب وہ کسی کے گھر میں جائے تو اس کو یہ سچویشن دیکھ لینی چاہیے کہ مثال کے طور پہ اس کی سچویشن کیا ہے. کہ دفعہ اکلوتا بیٹا ہے, ماں باپ بوڑھے ہیں بیچارے, تو کیا کرے گا, وہ رکھنا پڑے گا اس کو ساتھ, تو اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. باقی یہ کہ اگر ہسبینڈ افورڈ کر سکتا ہے اور اس طرح کے معاملات نہیں ہیں تو وہ اگر اس کو چاہیے کہ وہ کرے, یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے. کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس اگر فار ایگزامپل ہے, ایک خاتون کرنٹلی رہ رہی ہے جو سن رہی ہے, ابھی کیا کرے ابھی وہ؟ شیخ اس کا طریقہ یہ کار ہے, کچھ چیزیں جو ہے نا اگر وہ کر لی جائے نا تو تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ کچن علیحدہ کر لیں, میرا خیال ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. دوسری چیز ہے کہ گھر کی انٹرنس علیحدہ کر دیں. یہ دو چیزیں علیحدہ کر دینا تو ایک کائنڈ آف پرائیویسی جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. یہ جو آئیڈیا ہوتا ہے نا مما جی کے جی ساروں نے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا ہے, یہ اصل میں یہ ناپسند, میں سمجھتا ہوں یہ اس میں پرابلم زیادہ ہے. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے لڑکے کہتے ہیں, مرد کہتے ہیں کہ یار یہ اس کا مسئلہ ہے. نہیں, اس کی سب سے زیادہ سٹریس ہوتی ہے, کیونکہ وہ بیچارہ بیگم کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا, اماں کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو سب سے زیادہ سٹریس اصل میں پوائنٹ آف سٹریس, ساری جو سٹریس کی اورینٹیشن ہوتی ہے مرد کے اوپر ہوتی ہے. تو کئی دفعہ سوچتے ہیں اصل عورت برداشت کر رہی ہے, اصل مرد بیچارہ برداشت کر رہا ہے. یار اچھا میں اس میں ایڈ کرتا ہوں شیخ, آپ کہیے گا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کبھی کبھار نا کچھ مرد نا اپنے رسپانسبلٹی سے بھی ذرا پیچھے ہٹتے ہیں کہ یار باہر کی بہت مجھے جھنجھٹ ہے, پلیز یہ آپ آپس میں ذرا نپٹ لو, اور پھر وہ نا چیزیں زیادہ ڈیٹیوریٹ ہوتی ہیں. دیکھیں آئی تھنک ہسبینڈس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ وائف کو بھی سمجھائیں, اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ مدر کہیں نہ کہیں لیک کرتی ہیں ود ادب اخلاق کے ساتھ, ان کو بھی بتائیں پلیز کہ اگر ہم اس گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو پھر وی ہیو ٹو ڈرا سرٹن لائنز. اور شیخ میں اس میں ایڈ کروں کہ سمجھانے اور بتانے سے پہلے اگر آپ نے یہ سٹیپس نہیں لیے ہوئے نا پھر کوئی فائدہ نہیں سمجھانے بتانے کا. پریکٹیکل سٹیپس لیں. میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کچن از دا نمبر 1 کاز آف یہ جو آپس میں مسائل, کانفلکٹ نمبر 1. ٹھیک ہے, اچھا ایک گھر میں ایک ہی مالکن ہو سکتی ہے, اماں کی موجودگی میں دوسری نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں, جو کرنٹلی ہیں اس لیے میں پوچھا ہے, تو آپ کلیئر باؤنڈریز ڈیفائن کر دیں کہ اس لائن سے آگے آپ کی ڈومین ہے اور اس لائن سے آگے آپ کی ڈومین ہے. یہاں اماں جی کی چلے گی اور یہاں آپ کی چلے گی, یہاں اماں انٹرفیئر نہیں کریں گی اور آپ یہاں انٹرفیئر نہیں کرنا. اور کچن الگ کر دیں, اگر آپ کا کچن الگ ہو جائے گا نا. اور شاید ہمارا جو کلچر ہے نا پاکستانی کلچر بہت ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے, پیارا بھی ہے, لیکن اس میں نا کچھ چیزیں کرٹسیز نا ہمیں مروا بھی جاتی ہیں کہ نہیں سب اکٹھے مل کے کھانا ہے. اچھا ٹھیک ہے آپ کھانا بیشک اکٹھے مل کے کھا لیں, نو پرابلم ان دیٹ, وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کھانا پکانا ہے. اگر اپنے اپنے کچن میں پک رہا ہے کھانا, ماں جی پکا رہی ہیں یا وائف ہی پکا رہی ہیں, آپ کہتے ہیں اماں جی ابا جی آپ نے کوئی کھانا نہیں پکانا, وائف ہی پکا کے ہم کھانا اوپر لے کے آئیں گے, یا ہم کھانا ایک سیٹنگ میں میوچل گیدرنگ میں کھائیں گے اور پھر الگ ہو جایا کریں گے. تو ہر بندے کو اپنی ایک پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے. تو پلیز اس کرٹسی میں نا, میں فیملی سے ملا تو وہ ایک گھر میں شیخ 5 بھائی رہ رہے تھے, ان کی 5 بیویاں, والدہ, اور کہتے ہیں تو آپ ہمارے اتنے مسائل ہیں, بٹ یہ ہے کہ والدہ کا اصرار ہے کہ نہیں میرے گھر سے کوئی چائے نہ آئے, اور وہ کہتی ہے کہ میں بات نہیں کروں گی پوری زندگی, وہ ایموشنل بلیک میلنگ. اچھا شیخ یہ مسئلہ اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ چیز یہاں پہ یہ فرض ہو جاتا ہے جب دیور کا مسئلہ ہو. بالکل, یعنی یہ تو پھر تو جدا, یعنی علیحدہ ہونا بالکل فرض ہے, واجب ہے کہ اگر گھر میں نامحرم موجود ہے تو بالکل ایسے. یہ تب ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر نامحرم والی سچویشن نہیں ہے اور ایک پراپر سیگریگیشن آپ کر سکتے ہیں تب تو گنجائش نکلتی ہے. نہیں ہے تو اس کے لیے مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کرے کہ کس طریقے سے یہ جو ہے نا معاملہ. جیسے گساد بھائی نے بات کی, اور بہت مسئلے ہیں یہ والے میں اللہ معاف کرے, فیمنن مین کی وجہ سے, ارسپانسبل مین کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں. تم نے پہلے کیوں نہیں پریمپٹیولی ڈیسیژن لیا, بیکاز آف لیک آف نالج اینڈ ایکسپوجر. اور اس میں یہ کہ شیخ اگر فار ایگزامپل کوئی ایسا گھر ہے جہاں پہ دیور ہے لیکن اس پہ ریسورسز نہیں ہے کہ وہ الگ گھر لے, تو کم از کم اتنی باؤنڈری سیٹ کر دے کہ دیور جب بھی آؤ گے السلام علیکم, گیو اے ریمائنڈر, گیو اے کال, تاکہ وہ 5 منٹ پہلے ریسٹرکشن ہونی چاہیے کہ آپ آؤ اندر کمرے میں چلے جاؤ, کیونکہ خاتون ہر ٹائم ابایا میں گھر میں رہ سکتی, وہ اس کا گھر ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی وقتی ہونا چاہیے شیخ, ٹیمپورل ہونا چاہیے, پرماننٹ سولوشن نہیں ہونا چاہیے. ایک اور شیخ چیز, لوکس آف کنٹرول جو ہے نا, اسٹیون کووی کہتا ہے نا کہ جسٹ فوکس آن تھنگز یو کین کنٹرول. وین یو ول فوکس آن تھنگز یو کین ناٹ کنٹرول نا, تو آپ اور ڈپریس ہوں گے, آپ ڈسٹرکٹیو ہوں گے.
میں سسٹرز کو بردرز کو یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھو اگر تمہارا خاوند, سسٹرز کو ہمیشہ یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر تمہارا خاوند نہیں دے سکتا سیپریٹ اکاموڈیشن اور ریئلی نہیں دے سکتا, یعنی اس کے حالات ایسے نہیں ہیں یا کوئی مجبوریاں ہیں, پیرنٹس اولڈ ہیں, اب اس پہ سوچتے رہنا وہ کیوں نہیں دے رہا, فلانے کے پاس تو ہے, ایسا ہونا چاہیے ویسا اس کا مطلب کہ آپ اپنے کنٹرول سے باہر کی چیزوں کے بارے میں جو ہے نا وہ سوچ رہی, اور اس سے بندہ ڈسٹرکٹیو ہو جاتا ہے, وہ موڈ خراب رہتا ہے, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, بچے بھی اس میں ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو بہت اچھا ہے کہ آپ قبول کر لو. قبول جب آپ کرو گے تو پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ آؤ گے نا کہ چلو اب کیا ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ قبول ہی نہیں کرتے, اسی میں لڑائی جھگڑا, اسی میں منہ ماری ڈیلی ہو رہی ہوتی, اسی میں موڈ خراب ہوتا ہے, پھر شیطان گیپ ڈالتا ہے, پھر ہسبینڈ وائف کا فزیکل ریلیشن خراب ہوتا ہے, آہستہ آہستہ پھر دراڑ ڈلتی ہے. اچھا, اس اسٹریس سے میں کہوں گا کہ اس اسٹریس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہسبینڈ وائف کے جو آپس میں جو ریلیشن شپ ہے اس میں بھی بہت زیادہ ڈکلائن آ رہا ہے. ہاں جی, کیونکہ ہسبینڈ میں پریشر ہے بہت زیادہ کمانے کا, اور خواتین میں پریشر ہے ہائی لیول آف مینٹیننس کا گھر کی, کہ کوئی مٹی نظر نہیں آنی چاہیے, اور کھانا گرم گرم سرو ہونا چاہیے, اور بچے بھی ٹاپرز ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ ساری چیزیں. اور ان اسٹریس کی وجہ سے جو ہمارا ایک میرٹل جو ایک بانڈ ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. اور شیخ اس ہائی اسٹریس کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ مردوں کا پچھلے 15 سے 20 سال میں ان کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ کافی ڈکلائن پہ ہے. تو آپ اس حوالے سے کچھ کیا ٹپس دینا چاہیں گے؟ شیخ اس میں نا ملٹیپل اسپیکٹس ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ یعنی میں ویسٹ کی بات بتا رہا ہوں, مسلمان کہیں تو ہمارے اوپر فتوے لگ جائیں گے. جب سے یہ ڈفرینٹ لبرلزم اور فیمنزم کی ویو آئی ہے نا, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر کیسے پینیٹریٹ کیا ہے. آپ عموماً جنرلی آپ ذرا آن لائن لیکچر ذرا دیکھنا شروع کر دیں. کچھ بردرز میرے پاس آئے ہیں, بولتے ہیں وہ ساتھ بھی ہم کبھی کبھار مساجد میں جاتے ہیں, یہاں ہم جو لیکچرز سنتے ہیں تو all we hear is about women rights. یعنی آپ دیکھیں ایک پریشر ہے مشائخ مردوں کے اوپر, رائٹ. آپ کو شاید ہی کچھ ایسی ویڈیوز ملے جہاں پہ آپ کو مین رائٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے. میری بات آپ سمجھیں. اچھا, سائیکالوجی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنرلی مین دے آر مور ڈپریسڈ دین وومن. وائی؟ آپ اس کو نوٹ کریں گے کہ جب لڑکے چھوٹے بھی ہوتے ہیں نا تو بڑے کیا کہتے ہیں کہ لڑکے نہیں روتے, برداشت کرو, بہادر بنو, مرد بنو. اب دیکھیں کیا وہ انسان نہیں ہے, اس کے جذبات نہیں ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ مرد انٹرنلی رو رہا ہوتا ہے, اور کبھی کبھار جب وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ وہ شاید کتراتا ہے کہ اگر میں نے اس بندے کو اپنی ویکنس بتا دی نا, مے بی آئی بیکم لیس آف اے مین. یہ سمجھے گا کہ یار اوہو یار وٹ سارٹ آف اے لوزر ہی از, رائٹ. تو مرد جو ہے نا اندر ہی اندر پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں. اور مرد نا خود سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یار اس پرابلم کو میں نے سولو ویسے کرنا ہے. میری بات آپ سمجھیں. تو کرے کیا وہ جو اسی لیے دیکھیں, یعنی جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, جب ڈپریشن آتا ہے آپ کو سائنس بتاتی ہے کہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول نیچے جاتا ہے, کورٹیسول لیول اوپر جاتا ہے, اور پھر یہ آپ کو صرف یعنی انٹرنل ڈسٹرب نہیں کرتا, آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. پلس ابھی آپ دیکھ لیں, یہ تو فیمنزم کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا, پلس 30 ایئرس کے بعد سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ ڈکلائن آتا ہے ان دیٹ لیول, رائٹ. اب بہت سارے ایسپیکٹ ہے شیخ. ہمارے مردوں کا آپ کھانا پینا دیکھ لیں, میری بات آپ سمجھ رہے ہیں, ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز دیکھ لیں, پلس دین سے دوری دیکھ لیں, یہ ساری چیزیں ایکیومولیٹ ہوتی ہیں. فائنینشیل سٹریس دیکھ لیں, پورن ایڈکشن, رائٹ. یہ ساری چیزیں جب ایکیومولیٹ ہوتی ہیں تو برو وہ پھر سارا نا وہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ مردوں کے لیے اسپیشلی میسج ہے کہ بی اسمارٹ, اور ایک ایک کر کے پرابلم کو ٹیکل کریں. آئی نو دیر آر مینی تھنگز آؤٹ دیر, جیسے میں نے کہا نا کہ ٹیمپٹیشنز بہت زیادہ ہیں, رائٹ. ایک ایک کر کے ٹیکل کریں, اور یقین کیجیے گا جب کچھ ایسے ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جب آپ ایک دو کو ہینڈل کر لیں گے نا, انشاءاللہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. نمبر 1 دیکھیں, دین پہ آپ نے چلنا ہے. اس کو آپ ایسی میڈیسن سمجھیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, ڈاکٹر آپ کو یہ پرسکرائب کرتا ہے کہ یار آپ نے نا یہ میڈیکیشن لینی ہے, جب تک آپ نہیں لوگے آپ ٹھیک نہیں ہوگے. 5 وقت کی جو نماز ہے یہ ایسی پل ہے, آپ نے کھانی ہی کھانی ہے چاہے جو مرضی ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا تھوڑا سا خیال کریں, اور صحت کا خیال آپ صرف اس لیے کر رہے ہو کہ یار یہ صحت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے تاکہ میں لانجیوٹی میں جب میں 60-70 سال کا ہو جاؤں, باقی لوگ جو ہے چلنے سے قاصر ہو جائیں گے, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو سکوں گا, سجدہ کروں گا تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی اچھی عبادت کر سکوں, رائٹ. اور وہی وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ اس کے زمرے میں, اور یہ آپ کی عبادت کنسیڈر کی جائے. اور اس میں ایک چیز آپ کی بات میں ایڈ کروں گا, وہ یہ کہ کبھی کبھی ہمارے مرد نا اپنی فیملی سے, اپنی وائف سے اپنی پرابلم شیئر نہیں کرتا ہے.
کہ میری ویکنیس ہے, میں کیسے بتاؤں کہ آئی ایم گوئنگ تھرو دیز پرابلمز, جس کی وجہ سے پھر اسپاؤس بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا کہ وائی یو آر بیہیونگ ان سرٹن مینر, حالانکہ وہ بڑے اسٹریس سے گزرا ہوتا ہے, اور اس سارے کو اسٹریس کو یعنی سارٹ آؤٹ کرنے کے چکر میں وہ اپنی ایکسرسائز بھی چھوڑا ہوتا ہے. وہ سونے پہ سو گیا ہوتا ہے ایکسرسائز چھوڑنا, ٹھیک ہے, نیور لیو ایکسرسائز اینڈ انوالو یور اسپاؤس ان دیٹ, تاکہ اس کو پتہ ہو کہ اگر کبھی وہ ایسے کچھ کر جائے, ٹرسٹ لیول بڑھتا ہے, trust level بڑھتا ہے, آپ کی وہ وائف اپریشیٹ کرتی ہیں. کیا پتہ وہ آپ کو ایسی ایڈوائس دے دے جو آپ کے ذہن میں نہ آئی ہو. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے بائی دا وے. ام سلمہ کے پاس جو وہ آئے تھے, صحابہ نے کہا کہ احرام کھول دو, وہ نہیں کھول رہے تھے, ان کو مایوسی تھی, تو وائف کے پاس آ کے, یعنی اللہ کے نبی نے اپنی وائف سے, حالانکہ اللہ کے نبی سے زیادہ میسکولن کون ہے, اسمارٹ شارپ کون ہے, اسٹریس ہینڈلر کون ہے, کہتے ہیں دیکھو صحابہ نے یہی نہیں کیا, رسول آپ کھول دیں. تو کبھی کبھی آپ کی بیگمات, آپ کی وائف آپ کو ایسا مشورہ دیتی ہیں, اور مشورہ نہ بھی دینا, یو وینٹ آؤٹ وتھ سم بڈی ہو ڈزنٹ جج یو, اور آپ کو ایک سپورٹ سسٹم پرووائڈ کرتے ہیں, اور وائف سے بہتر کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہوتا. آپ کچھ شیخ